अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। कराची में दिल चीर देने वाला वाकया पेश आया है। सबसे पहले मैं आपको बाप की तस्वीर दिखाती हूँ। अपने स्क्रीन पर देखिए, ये जो तस्वीर है ये बाप की है और ये सगा बाप है। इसने अपने सगे बेटे को, जिसकी उम्र सिर्फ 10 मंथ्स 10 माह है, उसे जिंदा चूल्हे पर पकाना शुरू कर दिया। जैसे आमतौर पर सिरी पाए भूने जाते हैं, वैसे ही इसने अपने बेटे को भून डाला है। बेटा चीखे मारता रहा, तड़पता रहा, कुर्लाता रहा, टांगे बाजू मारता रहा, तकलीफ के मारे, अजियत के मारे। ये जालिम बाप ढूंढता रहा। कुछ देर के बाद माँ ने जब बच्चे की चीखो पुकार सुनी तो भागी आई बच्चे के पास और देखा कि बाप चूल्हे पर भून रहा है। ये जुल्म देखा तो उससे रहा ना गया। शौहर को पीछे किया, बच्चे को छीना और आग से बचाया और भागी अस्पताल लेकर। अस्पताल जाकर इस बच्चे का इलाज मुआवजा करवाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश जो हकीकत बाप ने बताई और फिर माँ ने जो हकीकत बताई, दोनों डिफरेंट हैं और हकीकतें जो बताई गई हैं, यकीन कीजिए मैं सुनकर तड़प उठी हूँ। इतने छोटे बच्चे के साथ नफरत, इतने छोटे बच्चे को अजियत, और इस तरह की अजियत जो कोई बड़ा नहीं सह सकता, वो 10 माह के बच्चे को अजियत दी आपने। ये बच्चा आप किस हाल में है, इसकी सेहत अब कैसी है, दुनिया पे है भी या नहीं, ये तमाम डिटेल्स मैं आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाकया कराची में पेश आया है, इलाका लियाकत आबाद में। यहाँ पर फैमिली रहती है जिसके सरबरा का नाम है आमिर और आमिर की बीवी का नाम है नसीमा। इनकी शादी 2023 में हुई, यानी 2 साल पहले। पहला साल इंतहाई खुशगवार बेहतरीन गुजरा और अल्लाह ताला ने इसी दौरान साल के बाद एक बेटा अता फरमाया, चांद सा बेटा। इस बेटे का नाम इन्होंने अहमद रखा। बच्चा माँ के साथ कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा अटैच होता है। माँ ने अपने जिस्म से उसको पैदा किया होता है। ये अल्लाह का निजाम है कि बच्चे माँ के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि सारा दिन माँ ने संभालना है, रातें माँ ने जागना है, दूध माँ ने पिलाना है, पैदाइश उसकी माँ के जिस्म से होती है। तो ये कुदरती जज्बा है कि हर बच्चा, बेटा है या बेटी है, वो माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैच होता है। माँ के साथ लगाओ उसको सुकून आ जाता है, माँ से दूर करो बच्चा रोने लग जाता है। तो ये एक कुदरती सी बात है। इस केस में बाप जब भी अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अहमद को गोद में लेता था तो अहमद रोने लग जाता था। जैसे ही माँ अपनी गोद में लेती थी, बच्चा चुप कर जाता था। अब ये बात जो है ना, बाप को खुटकती बड़ी थी कि मैं गोदी उठाता हूँ तो रोने लग जाता है, माँ के पास जाता है तो चुप कर जाता है। खैर, उसको ये बात इतनी बुरी लगने लग गई कि अपने दिल में बेटे के लिए उसने नफरत पालनी शुरू कर दी। मैं रिपीट करती जाऊंगी, अहमद की उम्र सिर्फ 10 माह है, यह आपने याद रखना है। आमिर को शक सा होने लगा कि शायद ये औलाद ही मेरी नहीं है, ये बच्चा है ही नहीं मेरा, ना इसके फीचर्स मुझसे मिलते हैं, यानी नैन नक्श मुझसे नहीं मिलते, मेरे पे ये ज्ञान नहीं है, मैं प्यार करता हूँ, उठाता हूँ, मेरे पास आता नहीं है, तो इसको मेरे से लगाव नहीं है कि मेरा बच्चा ही नहीं है। इस तरह के वहम और वसवसे पालने लगा और फिर यकीन आ गया इन वसवसों पे, इन वहमों पर। अक्सर औकात आमिर इस वजह से अपने बच्चे को मारता भी था। कभी थप्पड़ मार दिया, धक्का दे दिया, बाजू खींच ली। जब भी माँ बचाती थी तो ये उसको मारता था। तो माँ को जवाब ये देता था कि अहमद के ऊपर जिन्नात के साए हैं, तुम्हें इस बात का नहीं पता, असरात हैं। तो मैं जब मारता हूँ ना इसको, तो मैं अहमद को नहीं मारता, मैं उन जिन्नात को मारता हूँ। ये लॉजिक ये दे देता होता था नसीमा को, माँ को। अब वक्त गुजरता गया, पैदाइश से लेके अब तक अहमद की उम्र हो चुकी थी 10 माह। 9 जून को नसीमा के वालिदैन आते हैं नसीमा के पास ईद मिलने के लिए। जाहिर है जब घर वाले ईद मिलने के लिए आते हैं तो हंसी खुशी गपशप होती है, कपड़े शपड़े पहने होते हैं। अब यहाँ पर नसीमा के माँ, बाप, भाई, ये सब आए इसको ईद मिलने और अच्छी खासे माहौल में अच्छी सुथरी गपशप हो रही है। मामू की गोद में बच्चा जाता है, बड़ा हंसी खुशी जाता है। माँ के पास जाता है, हंसता खेलता रहता है। नाना अबू के पास जाता है, हंसता खेलता रहता है। नानी माँ के पास जाता है, हंसता खेलता रहता है। और फिर इसी दौरान बाप अहमद को गोद में लेता है। जैसे अहमद को बाप गोद में लेता है, अहमद जोर जोर से रोने लगता है। बाप को फिर बुरा लगता है कि ये क्या बात हो गई भाई, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये फिर रो रहा है। थोड़ा सा शर्मिंदा भी होता है। जैसे ही बच्चा रोने लगता है, नानी कहती लाओ मुझे दे दो, मैं संभालती हूँ। नानी गोद में लेती है, बच्चा चुप। अब जब सब ईद मिलकर वापस चले गए अपने अपने घर, तो बाप ने अहमद के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि अहमद का मासूम सा नरम सा होंठ फट गया और ठीक ठाक खून बहने लगा। जब खून बहने लगा और वालदा को पता लगा, वालदा ने देखा ये क्या हो गया, तो अच्छा खासा खून निकल रहा है। कहता है कि खेलते खेलते नीचे गिर गया। माँ ने बच्चा फौरन खींचा और डॉक्टर के पास ले गई।
اور جا کے ڈاکٹر کو بتایا کہ بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا ہے, اس کا علاج کروانا ہے, خون بہت بہہ رہا ہے. ڈاکٹر اس کا فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, اس کی بلیڈنگ بند کرنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ اب آپ اس کو یہ دوائیاں لگائیں, ٹھیک ہو جائے گا. 11 جون کو جب واپس آتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے اب تم سے طلاق چاہیے. عامر, میں نے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا, تمہاری حرکتیں دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہیں, میں نہیں برداشت کر سکتی کہ تم میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے اتنی اذیت اور تکلیف دو کہ تم اس کے خون نکالو, تم اس کو مارتے پیٹتے ہو. عامر کہتا ہے تم صرف اور صرف یہ سب کچھ کر رہی ہو بچے کی وجہ سے, اور میں آج تمہیں کھل کے بتا دوں یہ بچہ میرا نہیں ہے نسیمہ, یہ بچہ کسی اور کا ہے. اگر یہ میرا بچہ ہوتا نا تو یہ میری گود میں بھی آتا. میں اس سے پیار کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ نہیں, رونے لگ جاتا ہے. تم لوگ اٹھاتے ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے. تو پھر یہ میرا بچہ ہی نہیں ہے. شکل بھی میرے پر نہیں گئی اس کی, اور عادتیں بھی میرے پر نہیں گئی. بیوی کہتی ہے تم نے تو آج حد ہی پار کر دی ہے, پاگل پن کی انتہا کر دی ہے, گندگی کی انتہا کر دی ہے. یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو کہ بچہ رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ تمہارا نہیں ہے, حد ہو گئی ہے تمہاری. بیوی کہتی ہے کہ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں. کمرے میں جاتی ہے اپنے کپڑے اٹھانے کے لیے کہ میں کپڑے پکڑوں اپنے سوٹ 2-4 اور جاؤں یہاں سے, میں اب نہیں رہوں گی عامر کے ساتھ. اتنے میں پیچھے سے عامر کیا کرتا ہے, عامر احمد کو لیتا ہے جو کہ صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہے, اٹھاتا ہے وہاں سے اس کو اور سیدھا کچن میں جا کے جلتے ہوئے چولہے کے اوپر رکھ دیتا ہے. دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کے, پکڑا ہوا بھی ہے مضبوطی سے. بچہ زور زور سے چیخیں مار رہا ہے, تڑپ رہا ہے, آوازیں عجیب عجیب نکال رہا ہے اذیت کے مارے. یہ باپ اس کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے کہ یہ یہاں سے ہٹے نہ اور اس کو اذیت ملے. ماں تک جب یہ چیخیں کمرے تک گئیں جہاں سے وہ کپڑے تہ لگا رہی تھی اپنے لے جانے کے لیے, فوراً پیچھے بھاگی اور جا کے کچن میں دیکھا کہ بچے کو یوں پکڑ کے بیٹھا ہے اور بچہ اذیت لے رہا ہے, چیخ رہا ہے, ٹانگیں مار رہا ہے. ماں نے اس کو دھکا دیا, بچے کو اپنے سینے سے لگایا, گود میں لیا اور بھاگی ہسپتال. ہاسپٹل جا کر ڈاکٹرز کو بتایا کہ یہ دیکھیں بچے کا یہ حال ہو گیا ہے. ڈاکٹرز نے فوراً سے ساتھ ساتھ بچے کی جلن, تکلیف اور سڑن کو کم کرنے کے لیے انجیکشنز اور ٹیوبز لگائیں. ڈاکٹرز نے متعلقہ چوکی جو کہ ہسپتال کے اندر موجود تھی وہاں پر اطلاع دی, کمپلین کی, اور چوکی کا عملہ یعنی کہ پولیس والے فوراً آ گئے. اب وہاں سے یہ کیس ریفر ہوا لیاقت آباد پولیس اسٹیشن میں, جہاں پر اس حوالے سے ایک FIR درج کی گئی جس کی مدعیہ سگی ماں نسیمہ بی بی بنی, ملزم بنا سگا باپ عامر. پولیس نے اس میں ریڈز کیے اور ریڈز کے بعد اس ملزم عامر کو, سگے باپ کو, گھر سے ہی گرفتار کر لیا گیا. اب تفتیش کا آغاز ہوا تو پولیس نے پوچھا کیا ہوا تھا احمد کے ساتھ, تمہارا سگا بیٹا ہے؟ ہاں جی سگا بیٹا ہے. نام احمد ہی ہے؟ جی احمد ہی ہے. کیا ہوا تھا اس دن؟ احمد بیڈ پہ بیٹھا کھیل رہا تھا, وہاں سے نیچے گرا. میں نے کہا بہت زیادہ لگ گئی ہوگی, زمین پر پٹک کر کے گرا ہے. میں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر میں اس کو کچن میں لے گیا. آگ جل رہی تھی, چولہا جل رہا تھا, تو میں نے اس کو کہا چلو میں اس کی جہاں پہ چوٹ لگی ہے وہاں پہ اس کو ہیٹ دیتا ہوں, سیک دیتا ہوں. جب میں سیک دوں گا تو اس کی تکلیف میں کمی آ جائے گی, درد کم ہو جائے گی. سیک دیتے دیتے سیک لگ گیا زیادہ اور یہ حادثہ ہو گیا. میں کیوں اپنے سگے بیٹے کو اذیت دوں گا؟ صرف اور صرف سیک دے رہا تھا اور سیک کے دوران اس کی یہ سارا حصہ جل گیا. میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے, میں سگا باپ ہوں, میں کیوں کروں گا ایسے؟ لوگ تو بیٹوں کو ترستے ہیں, اللہ نے مجھے دیا ہے, میں کیوں ایسا کروں گا؟ یہ اس نے تفتیش کے دوران پولیس کو بتایا ہے. میں تھوڑا سا یہاں پر اپنی رائے دوں گی, پھر اس کے بعد میں آگے چلتی ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ ماں نے کیا کہا ہے. جب آپ سیک دیتے ہیں نا چوٹ کے اوپر تو پھر آپ کپڑا گرم کر کے چوٹ کے اوپر یوں رکھتے ہیں, پھر آپ ریت کو پوٹلی میں باندھ کے اس کو ہیٹ کر کے تھوڑا سا پھر آپ چوٹ پہ رکھتے ہیں. سیک دینے کے لیے چولہے کے اوپر نہیں بٹھاتے, نمبر 1. نمبر 2, آپ سیک دے رہے تھے بقول آپ کے. بچہ جب زور زور سے چیخیں مار رہا ہے, ٹانگیں مار رہا ہے, ہاتھ مار رہا ہے, چیخ چیخ کے اس کی آواز بند ہو رہی ہے, تو آپ کو اس ٹائم سمجھ نہیں آئی کہ بچے کو ہیٹ زیادہ لگ رہی ہے؟ آپ تو سیک دے رہے تھے, آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ ہیٹ زیادہ لگ رہی ہے, میں پیچھے کر لوں. کیا آپ نے اپنے آپ کو بھی کبھی ایسے سیک دیا چولہے پہ بیٹھ کے؟ نہیں دیا تو آپ ٹرائی کریں, پتا لگ جائے گا سیک کیسے دیتے ہیں. جوان آدمی ہو تم, بچہ پیدا کر لیے تم نے, شادی کر لی ہے, تمہیں نہیں پتا کہ سیک کیسے دیتے ہیں, سیک کیسے نہیں دیتے. صرف اور صرف یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, ایکٹنگ ہو رہی. حادثہ ہو گیا. حادثہ ہوتا ہے ناسمجھی میں, حادثہ ہوتا ہے اچانک. وہ تو چیخیں مار رہے ہیں, تم چھوڑ ہی نہیں رہے اس کو, تو یہ محض ایک جھوٹا بیان ہے. اب سن لیجئے کہ ماں اس حوالے سے کیا بیان دیتی ہے. ماں کہتی ہے میں نے اب تمہارے ساتھ کسی قیمت پر نہیں رہنا, تم سے طلاق لوں گی, جان چھوڑو میری. ماں یہ بھی کہتی ہے پولیس کو کہ جب بھی یہ میرے بیٹے کو مارتا تھا نا, میں اس کو منع کرتی تھی, بہت منع کرتی تھی. تو یہ آگے سے مجھے کہتا تھا کہ نسیمہ, احمد کے اوپر جنات کے اثرات ہیں, جنات کے سائے ہیں, تو تم یقین رکھو, حوصلہ رکھو, میں احمد کو نہیں مارتا, میں اس کے جنات کو مارتا ہوں.
یہ سارے کا سارا سلسلہ اور وقوع ہے. بچہ اس ٹائم ہاسپٹل میں زیر علاج ہے مگر ہوش میں نہیں ہے کیونکہ اس کا سارا نچلا حصہ تھائی ہپ اور چیزیں جو ہیں وہ جل گئی ہیں, جھلس گئی ہیں. ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو بہت ہی مشکل حالت میں ہیں. اداروں نے اس حوالے سے یہ کیا ہے کہ وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ, انہوں نے ماں کی بھی ذمہ داری لے لی ہے اور اس احمد کی بچے کی بھی لے لی ہے. یہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام قانونی کارروائی کے معاملات کو ہمارا ادارہ خود دیکھے گا, ہم سپورٹ کریں گے. ساری صورتحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا غصہ پریورٹی ہونی چاہیے, میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ پھر وہم بنا, وہ پھر وسوسہ بنا, پھر اس وسوسے کو میں نے یقین کا درجہ دے دیا کہ نہیں جو میں سوچ رہا ہوں بات وہی سچی ہے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ, یہ وہم آیا کہ میرا بچہ ہی نہیں ہے جی, میری گود میں نہیں آتا. ہزاروں ایسے باپ ہیں جن کے بچے ان کی گودوں میں نہیں آتے کیونکہ باپ سارا دن باہر کماتا ہے. باپ اس طرح سے بچے کو ٹریٹ نہیں کرتا جس طرح سے ماں بچے کو ٹریٹ کرتی ہے, رات جا کے دن جا کے. تو ڈیفینیٹلی 110% بچے ماں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں, بیٹا یہ بیٹی ہے. صرف اتنی سی بات میں بچے کو اٹھا کے چولہے پہ رکھ دینا, جلانا اور اذیت دینا. ایک بے زبان ہوتا ہے نا, اس کو تو بتانا بھی نہیں آتا کہ مجھے کہاں درد ہو رہی ہے, مجھے کس نے پھینکا, میرے ساتھ کیا ہوا. آپ نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, اب اس کا حساب آپ سے اللہ نے لینا ہے. تھینک یو.